بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت کا لفظ پکار کے کہہ رہا ہے کہ غیر کا کوئی تصور ہونا چاہیے، تب غیرت کا مفہوم روشن ہوگا۔ وہاں والا غیر، یہاں والا اپنا۔ لفظ غیرت کس بنیاد پر میں کسی کو غیر کہوں اور کس بنیاد پر میں کسی کو اپنا کہوں؟ کون سی کسوٹی ہے؟ زبان، وہ سندھی بولتے ہیں، میں پنجابی بولتا ہوں، وہ پنجابی بولتے ہیں، میں ہندی بولتا ہوں، اس بنیاد پر؟ میں مشرقی ہوں، وہ مغربی ہیں، اس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر کوئی غیر ہے اور کس بنیاد پر کوئی اپنا ہے؟ جو غیر کا مفہوم روشن کرے کہ کون غیر ہے اور کون اپنا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ جہاں عقیدہ توحید پایا جاتا ہے وہ اپنا ہے، اور جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بھائی جو اپنے رب کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے مالک کا نہیں ہے، اپنے خالق کا نہیں ہے، وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر کا مفہوم۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت پیسے کے بانٹنے کو نہیں کہتے، اور کنجوسی پیسے کو روک لینے کو نہیں کہتے۔ سخاوت کا تعلق ہاتھ کے کھلے ہونے سے نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں، وہ سخی نہیں ہوتے۔ سخاوت کہتے کسے ہیں؟ سخاوت ایک ملکہ نفسانی کو کہا جاتا ہے، ایک کیفیت قلبی کو کہا جاتا ہے، ایک جذبہ عطا کو کہا جاتا ہے۔ جذبہ عطا کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، جذبہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال کی اس آیت کو کیا کریں گے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خانوادہ، وہ گروہ، وہ لوگ جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ مولانا کیسے سمجھیں گے کہ نہیں ہوتا تو بھی دیتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگے پیسہ ہوتا تو کوئی دیتا، کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو دے گا۔ میں نے کہا یہی تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں دینے کا جذبہ ہوتا تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ ایک جذبے کو ایجاد کرنا ہے سخاوت، جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ بھائی دروازے پر ایک مانگنے آ رہا تھا نا، یتیم مسکین اور اسیر، روٹیاں 5 کیوں دے رہے تھے؟ ایک دے دیتے وہ بھی کھا لیتا، ادھر بھی افطار ہو جاتا۔ اسی کو جذبہ سخاوت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے دروازے پہ مانگنے والا ایک ہے، مل 5 نہیں ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے مولا سے مولا ایک روٹی دے دی ہوتی تو عجب نہیں جواب آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے۔ دروازے پر مانگ رہا تھا، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور کچھ آگے بڑھیے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت آستینوں کے لوٹنے والے انسان کو شجاع نہیں کہتے۔ بار بار گھونسا بنانے والا، مکہ بنانے والا شجاع نہیں ہوتا۔ اپنی بھووں کو اور اپنے پیشانی کو بل دینے والا کبھی ضروری نہیں ہے کہ شجاع ہو۔ پیر پٹکنے والا شجاع نہیں ہوتا۔ یہ کسوٹیاں نہیں ہیں شجاعت کی۔ جوانوں سے مخاطب ہوں، جوانی اور ہے، دیوانی اور ہے۔ جو اہل بیت کے گھر سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی، معرفت والی جوانی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں غصہ کرنا ہے اور کہاں ہمیں صبر کرنا ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ انصر بھائی 2 مصرے شہید سبط جعفر کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، 2 مصروں کے ذریعے سے شجاعت کی تعریف کرنے جا رہا ہوں۔ شجاعت کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے۔ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے۔ جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ انسان طے کرے، انسان طے کرے کہ اس کو اس وقت کیا کرنا ہے۔ اور فرمائیں گے یہ ہے شجاعت کے باب میں ایک پہلو۔ عزت کسے کہتے ہیں؟
عزت ضد ہے ذلت کی. اچھا ضدوں سے بھی پہچانی جاتی ہیں چیزیں. تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کو ضدوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. عزت کیا ہے؟ میں تمثیل کا سہارا لے رہا ہوں، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں. آپ ایک کیل کو تصور میں لے کر آئیے اور اسے دیوار میں کسی آلہ ضرب کے ساتھ یعنی ہتھوڑی کے ساتھ اسے دیوار میں داخل کرنے کی کوشش کیجیے. جتنی دیوار مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ کیل کو جگہ بنانے نہیں دے گی. لہذا آپ کہتے ہیں صاحب وہ فولاد والی کیل لے کر آؤ. یہاں پر یہ RCC کی دیوار ہے، اس کے اندر فولاد والی کیل جائے گی. بعض اوقات وہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. جب آپ ضرب لگا کر اسے دیوار میں داخل کر رہے ہوتے ہیں تو دیوار کئی استقامت، دیوار کا مقابلہ اور کیل کو اندر نہ آنے دینا، یہ دیوار کی عزت ہے. آپ اسی کیل کو تصور کیجئے کسی لکڑی میں ڈالنے کے حوالے سے. لکڑی پر آپ اسے ٹھوکیں گے، دیوار پہ آپ نے 10 ضربیں لگائیں تب بھی کیل ٹیڑھی ہو کے گرتی رہی، دیوار نے جگہ نہیں بنانے دی. لیکن لکڑی میں آپ نے 2 ضربیں لگائیں، اس نے جگہ بنانے دے دی. وہ صاحب عزت ہے، یہ لکڑی صاحب عزت نہیں ہے. ایک اور مثال لے لیجئے. آپ اسی کیل کو پتھر پر گاڑیں، پتھر پہ رکھ کر اسے آپ گاڑیں، پتھر ٹوٹ جائے گا مگر کیل کو جگہ نہیں بنانے دے گا. عزت کا صحیح مفہوم یہی ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں نتائی ابن التائی قد رکض بین اثنتین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا. بین الصلۃ و ذلہ، میں موت کو اپناؤں یا ذلت کو اپناؤں؟ فوراً فرماتے ہیں ہاتھ من الذلہ، مگر جان لو ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے. میں مرنے کو تیار ہوں مگر ذلت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس مفہوم کو کہتے ہیں عزت. ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے. جو چاہے گود میں اٹھا کے لے جائے. پڑوس کی بچی نے آ کے کہا خالہ جان مجھے اچھا لگ رہا ہے، پیارا لگتا ہے، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہوا، یہ میں لے جاؤں ذرا کھلانے کے لیے. پڑوس سے پڑوس کی بچی لے گئی، اس سے بچی لے گئی، اس سے اس پڑوس میں چلا گیا. 2-4 گھنٹے بعد اماں کو جب یاد آیا کہ میرا بھی بچہ ہے، پوچھا بھائی برابر میں گیا تھا کہاں ہے؟ معلومات یہاں نہیں ہے، جو دوسرے گھر میں، اس گھر میں نہیں ہو تو 10ویں گھر سے نکل رہا ہے. یہ جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک گودی سے دوسری گودی میں جا رہا ہے، توجہ ہے، یہ عزیزان گرامی غیرت نہیں ہے. بھائی جو جس کی گود میں چلا جائے اور جو چاہے گود میں لے لے، وہ غیرت مند کہاں ہے؟ اگر کوئی فرد غیر کی گود میں پل رہا ہو تو وہ تو بے غیرت ہے. اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزت کا عالم یہ ہے کہ ہمارا بچہ جیسا ڈال دیا پڑا ہوا ہے، مکھی بھی نہیں جھل پا رہا. یہ عزت ہی کے تو منظر ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے بچپنے کو جانتے ہیں. بچپنے میں کہاں عزت ہے، کہاں سخاوت ہے؟ آپ اپنے ہی بچے کو ٹافی لا کے دیجئے، اپنے ہی پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنے بچے کو، اپنے ہی بچے کو ٹافی لا کے دیجئے اور کہیے بیٹا ہمیں دے دو. خود پتہ چل جائے گا، اسی وقت معلوم ہو جائے گا کتنا بڑا سخی ہے. اول تو دے گا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنی پیدائش سے قریب ہے، ابھی نقائص دور نہیں ہوئے ہیں، ابھی فضائل آئے نہیں ہیں. یہ آپ کو ٹافی لوٹائے گا نہیں. اللہ کرے ہم ایسی تربیت کر رہے ہوں کہ ہمارا بچہ سخی ہو اور اتنی سمجھ رکھتا ہو کہ جس نے دی ہے وہی مانگ رہا ہے. اور یہ دینے والے کا مزاج ہے کہ اگر دے کر مانگے تو پھر دگنا کر کے لوٹاتا ہے. بھائی اللہ ہم سے خمس مانگ رہا ہے تو وہ دے کر ہی تو مانگ رہا ہے. ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے تو وہ دے کر ہی تو مانگ رہا ہے. صدقات مانگ رہا ہے تو اسی نے تو دیا ہے.
اچھا اگر آپ نے یہ ٹافی مانگی اور اس نے دے دی تو آپ کہیں گے جیتے رہو، کل پوری تھیلی لائیں گے تمہارے لیے؟ اس بچے کو بھی پتا ہے کہ انہی کی دیوی اگر لوٹاؤں گا تو پوری تھیلی ملے گی۔ اللہ کرے ہم بڑے ہو جائیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ کہاں سخی تھے بھائی ہم پیدائشی طور پر؟ ہم سخی ہیں ہی نہیں۔ بزدل تو ایسے ہیں، ڈرپوک تو ایسے ہیں کہ ذرا اس چھوٹے بچے کو گھور کے دیکھیے، اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ ڈرپوک ہے، بزدل ہے۔ بزدل، بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو، کار نداری بز بخارا، کوئی کام نہیں ہے تو بکری پال لو۔ بزدل یعنی جس کا دل بہت نرم ہو۔ ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں۔ گھور کے دیکھیں رو پڑے گا، منہ بگاڑ لیں ناراض ہو جائیں رو پڑے گا۔ یہ جتنا چھوٹا ہے اتنا کمزور دل ہے۔ اچھا کمزور دل دو لوگ ہیں، عورتیں اور بچے، یہ کمزور دل ہوتے ہیں۔ اور جن کا دل کمزور ہوتا ہے اللہ انہیں سخت کام نہیں دیتا۔ عورتوں کو جو جج بننے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس لیے نہیں کہ عورتوں کی کوئی توہین اللہ معاذ اللہ مقصود ہے، اسے اللہ عورتوں کو کی مذمت کر رہا ہے۔ اللہ نہیں تو بنایا ہے، اپنے بنائے ہوئے کے تو وہ خلاف نہیں جائے گا۔ اگر وہ عورتوں کو جج بننے کی اجازت نہیں دے رہا، فیصلہ عورتوں سے نہ لو، تو اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہو رہی، سمجھے میری بہنیں، بلکہ ان کے مزاج کے مطابق انہیں کام نہیں دیا جا رہا۔ اگر مجرم ان کے سامنے آنسو بہا دے تو یہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گی، اس لیے کہ ان کو تو آنسو، کسی کا روتا پیٹتا دیکھنا، ان کا دل نرم ہے، فوراً کہیں گے نہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دو۔ ان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ ان کو سخت کام نہ دیے جائیں، سخت فیصلے لینے کا کام انہیں نہ دیا جائے۔ جی پیدائشی طور پر ہم بزدل ہیں، ہم ڈرپوک ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ بزدلی شجاعت میں تبدیل ہوگی ایسے ہی نقص برطرف ہوگا اور فضیلت آ جائے گی۔ جی یہ ساری مثالیں ہو گئیں، عزت، غیرت، شجاعت، سخاوت، علم، یہ میرا اور آپ کا حال ہے۔ مگر میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ پیدائشی طور پر باغیرت بھی ہیں، وہ پیدائشی طور پہ صاحب عزت بھی ہیں، وہ پیدائشی طور پہ شجاع بھی ہیں، وہ پیدائشی طور پر سخی بھی ہیں، وہ پیدائشی طور پر عالم بھی ہیں۔ نبی کی گود میں آ کے کہتے ہیں تورات سناؤ، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب میرے مولا کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب میرے مولا کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور حضرت ابو طالب لے کر چلے ہیں خانہ کعبہ سے اپنے بچے کو، تو کعب الاحبار، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے علماء یہود اور نصارہ وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ مکے کا تو پرانا دستور ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ حلال رستے سے آیا ہے یا حرام رستے سے آیا ہے، اسے اس پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ دستور یہ ہوتا تھا کہ ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر بچے کو سونگھ کر بچے کے قریب سے ہو کر چلا جاتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ حلال رستے سے بچہ دنیا میں آیا ہے۔ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ لٹاؤ اس جگہ پر۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابو طالب کو کیا اضطراب؟ حضرت ابو طالب نے فوراً لے جا کر اس پتھر پر اپنے بچے کو لٹا دیا، پیچھے ہٹے تو اژدہا نکل کر آیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کے سامنے جب آ کر کھڑا ہوا، علی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ دونوں بلند کیے، ایک ہاتھ سے ایک کلہ پکڑا، بھئی یہ اردو میں نظم کرتے ہیں نا شعراء کرام، دوسرے ہاتھ سے دوسری گال پکڑا اور دونوں گالوں کو پکڑ کے چیر ڈالا۔ آواز میرے مولا ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کو گلے سے لگایا، چہرے کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے آگے چلے، جا رہے ہیں دوبارہ گھر کی طرف، پھر وہی نکل کے باہر آ گئے۔ ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا میں نے لٹا دیا تھا، میرے بچے نے اژدہے کو چیر ڈالا۔ کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے حرامی اور حلالی ہونے کی کسوٹی توڑ دی۔ اب
اب آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلال زادہ ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی کسوٹی ہے، اب قیامت تک جو علی سے محبت کرے گا وہ حلال زادہ ہے۔ ہو جائے اصحاب پیغمبر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ہم کیسے طے کریں کہ آنے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کسوٹی موجود ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، جب تم اس کے سامنے علی کا ذکر کرو گے چہرہ پکار کے بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ ایمان، علم، عزت، غیرت، شجاعت، سخاوت، یہ سارے کمالات یہاں پیدائشی ہیں، جن کے ہاں میں نے جس مطلب کی خاطر شاید پورا وقت میرا لگ گیا، جن کے ہاں پیدائشی طور پر فضائل ہو، علم ان کے ہاں پیدائشی ہو، جی اس باب میں اور بھی ٹھہر سکتا ہوں، تمام ائمہ کی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ گہوارے میں وہ جواب دیتے تھے جو بہت بڑے بڑے مفتی نہیں دے پاتے تھے، ہر امام کی مثال ہمارے پاس ہے، ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی والد گرامی معصوم امام جھولا جھلا رہے ہیں، آنے والے نے کہا کہ آپ کا یہ طفل، آپ کا یہ بچہ، آپ کا یہ نومولود، حضرت نے فرمایا اسے نومولود نہ کہو، اس کو جا کے سلام کرو اور سوال کرو۔ تمام ائمہ کے واقعات ہیں، علم ائمہ کے باب میں اللہ نے انہیں وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو حلق سے یہ بات نہیں اترتی، اگر کسی کو یہ بات حلق سے نہ اتر رہی ہو تو اس کے دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہے اسے میٹرک کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے اپنے ساتھ مجلس میں لایا کریں۔ جی میں تمام اپنے بھائیوں سے عزیزوں سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو ضرور لایا کریں، جیسے جیسے وہ یہاں آ کر بیٹھے گا ایسے ایسے اس کا معیار فہم روایات اہل بیت بڑھے گا۔ بھائی اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، امام حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ امام حسین کے شربت اور سبیل اثر نہیں کرے گی؟ ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں، جتنا کام میرا ہے اتنا ہی کام آپ کا بھی ہے، جتنا کام مجھ مولوی کا ہے اتنا ہی کام آپ کا بھی ہے، ہر شخص کا اپنے اپنی جگہ پر کام ہے، سب کو جواب دینا ہے، صرف مجھے جواب نہیں دینا، مجھے اپنے حساب سے، آپ کو اپنے حساب سے، سب کا حساب علیحدہ ہے۔ کلکم مسئول، ہم سب کے سب مسئول ہیں، تم سب کے سب مسئول ہو۔ غور فرمائیں گے، جو پیدائشی طور پر عالم، جو پیدائشی طور پر سخی، جو پیدائشی طور پر شجاع، جو پیدائشی طور پر صاحب غیرت، جو پیدائشی طور پر عالم، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوں، ساری رات عبادت میں مصروف ہوں، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہو جب اذان آتی ہو، مولا رضا کے ہاتھ سے خود بخود قلم چھڑ جاتا تھا جب مؤذن اذان کہتا تھا، فرماتے تھے تم سن نہیں رہے کہ اس رب کی بارگاہ میں حاضری کا اعلان ہو رہا ہے، اب کوئی اور کام نہیں ہوگا، اب صرف اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے۔ وضو کر رہے ہیں میرے مولا سجاد، تو آپ کے ہاتھ میں کپکپاہٹ ہے، تھرتھری ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا، فرمایا تمہیں نہیں پتا میں کس کے حضور جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ میرے مولا حسین دعائے عرفہ جب میدان عرفہ میں پڑھتے ہیں تو آج میں اور آپ اگر اس دعا کو پڑھیں تو اتنے مشکل الفاظ ہیں، اتنے گہرے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، ہمیں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں فی البدی مناجات کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اللہ سے،
امام مولا علی کی مناجات ہے، مولا علی کی مناجات، کوفے کی مناجات، امام سجاد کی وہ 52 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، جن کے پاس اللہ نے ان کو سجا کر بھیجا ہے، ان کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری اس انداز کی ہے. اور میں وقت نہیں ہے میرے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا. کہیں اگر دعا ہو رہی ہو، ہر جمعرات کی دعائیں کمیل ہو رہی ہو، سال کی دعائیں عرفہ ہو رہی ہو، تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں دعا میں جا کے بیٹھوں. دعا اس خالق اور اس رب کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے. دعا نہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یا متکبر ہیں یا انسانیت کے معیار سے گرے ہوئے ہیں. جتنی میری اور آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی میری عاجزی بڑھتی چلی جائے گی. الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. جس نے تکبر اپنایا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا. خبردار، تکبر تمہارے لیے نہیں ہے. اکبر صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. اور جو اس دروازے پر اپنے آپ کو مٹا ڈالتا ہے، پھر اللہ اسے کبھی محمد بناتا ہے، کبھی اسے علی بناتا ہے، کبھی اس کے حسن و جمال میں اضافہ اور کمال ہوتا ہے تو حسن و حسین بناتا ہے، اور کبھی نجات دہندہ قرار دے کے اسے فاطمہ بناتا ہے. اس لیے کہ یہ اس بارگاہ میں عاجز ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.